مصدق ملک صاحب بہت وارم ویلکم. کس اتنی ہارڈ لائن مصدق صاحب آپ نے بھی کھینچی ہوئی ہے, آپ نے, اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان, تینوں پارٹیز نے, تو مذاکرات جو ہے وہ جو ہو رہے کس اس پہ ہو رہے ہیں؟ ہارڈ لائن آبویسلی یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی کے اوپر اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں, معافی مانگیں اور ریئلائز کریں کہ انہوں نے زیادتی کی. عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے خلاف فالس آپریشن تھا, فالس فلیگ آپریشن تھا, میں تو اس کو مانتا ہی نہیں, اس پہ جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے. تو اور دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ آپ کی حکومت کو چلنے نہیں دے, وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی زدہ حکومت ہے یہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے اور مجھے اور یاسمین راشد سمیت دوسرے لوگوں کو باہر نکالا جائے. تو یہ مذاکرات جو ہیں یہ کس گراؤنڈ کے اوپر ہو رہے ہیں؟ مطلب آپ کون سا درمیانی راہ نکالیں گے اتنی ہارڈ لائنز جو ڈرا ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے جی کسی بھی جگہ کے اوپر اگر آپ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں تو آپ کو ڈائلاگ کے ذریعے یا گفتگو کے ذریعے ہی راستہ نکل سکتا ہے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ سیاسی جماعتوں کے مابین یا سیاسی حریف جو ہیں وہ بیٹھے ہیں کوئی راستہ نکالنے کے لیے. کلیئرلی جی پہلے دن تو جو ہارڈ لائنز ہیں ان کے اوپر وہ ہارڈ لائنز رہیں گی, مگر جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی تو اس میں کوئی راستہ درمیان کا نظر آنا شروع ہوگا. اور جو راستہ درمیان کا ہے وہی اگر آپ کسی سیاسی عمل میں جانا چاہیں تو اس کا پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس کے ذریعے آگے بڑھا جا سکے. تو ایک طرح سے تو میں اس کو بڑا خوش آئند جانتا ہوں کہ سارے اگرچہ اپنی اپنی پوزیشن سے ابھی تک ہٹے نہیں ہیں لیکن کم از کم مل بیٹھے ہیں. اس سے کچھ دیر پہلے تک تو کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب سچویشن جو ہے آج قدرے بہتر ہے. اب یہ آگے چلے گی اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے بھٹی صاحب کہ بہت سے پل سرات ہیں, ابھی دیکھتے ہیں. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کا بڑا پریشر ہے حکومت پہ, اس لیے مذاکرات کر رہی ہے کیونکہ رچرڈ گرینل جو ان کے اسپیشل انوائے مقرر ہوئے وہ روز عمران خان کو آزاد کرنے کا ٹویٹ کرتے ہیں. آج بھی میرے سامنے ان کا ایک ٹویٹ پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ان کا جو ٹویٹ ہے ٹرینڈ فری عمران خان والا وہ 10 ملین تک پہنچ چکا ہے. دس از کلیئرلی پاپولر. تو آپ پہ کیا, کیونکہ آپ تو خیر بیرونی ممالک کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اپنی منسٹری کو لے کر, امریکہ کا دباؤ ہے اس حکومت کے اوپر اس لیے مذاکرات کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو ایسا کوئی دباؤ ہے نہیں, ابھی تک تو ان کی ایڈمنسٹریشن آئی نہیں ہے. اور ہمارے اوپر تو اگر کوئی دباؤ آتا ہے تو وہ کرنٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آتا ہے. ابھی تک تو ہمارے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. مگر دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عجیب سی بات نہیں آپ کو لگتی کہ پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ یہ الٹانے والے جو ہیں وہ امریکی ہیں, امریکیوں نے الٹایا ہمیں اور ہمارے ملک کے خلاف بغاوت کی ہے, ہمارے آئین کو پامال کیا ہے اور ایک سائفر کے ذریعے ایک الیکٹڈ حکومت کو نہ صرف تھریٹ کیا ہے بلکہ الٹا دیا ہے. اور آج الٹا ہی سوال پوچھ رہے ہیں آپ بھی کہ کیا خان صاحب کو چھوڑا جا رہا ہے امریکی دباؤ کے تحت, یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو الٹایا گیا امریکی دباؤ کے تحت. اب خان صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے یا چھوڑا جا رہا ہے امریکی دباؤ کے تحت. تو یہ امریکہ تو پھر سکیزوفرینیا کا شکار ہو گیا ہے, کبھی دباتا ہے کبھی چھڑاتا ہے. لیکن سر ایک اس میں اور بڑا ڈرامیٹک پہلو ہو سکتا ہے جو آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آمد ہوئی, اگر آپ کہیں تو میں آپ سے شیئر کر لوں صدیق صاحب. ایک بڑا ڈرامیٹک ارشاد وہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت کو تو پلٹایا تھا, وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے سائفر کانسپیریسی پہ, اس والی ایڈمنسٹریشن نے جو اب نہیں رہی یعنی کہ بائیڈن والی. کیوں جی بھٹی صاحب؟ اور یہ امریکہ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ وہ عمران خان جس نے امریکہ کے خلاف پاکستان کی عوام کے دلوں میں نفرت بھری, تو امریکہ کو ایک گولڈن موقع مل رہا ہے دوبارہ اس عوام کی پاپولیرٹی اور دل جیتنے کا, عمران خان کو باہر نکالنے. تو یہ تو یہ بڑا اچھمبے کی بات ہو رہی ہے, تو بڑا دور کی سوچ ہے. اب یہ آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آئی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, ایسا بھی تو نظر آیا چیزیں. نہیں آپ کے ذہن میں بڑے اچھے خیالات آتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اچھا خیال آپ کے ذہن میں آیا ہو, لیکن عجیب سی بات ہے کہ مذاکرات تو آج شروع ہوئے ہیں. جی آج مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور ابھی تو وہی ایڈمنسٹریشن ہے جس کی موجودگی میں کو نہیں آ رہی ہے سر. تو کم از کم اس ایڈمنسٹریشن کو, جی آپ کی بات صحیح ہے, مگر آج بھائی جب مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو وہی ایڈمنسٹریشن ہے.
اور ابھی پچھلے دنوں جو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی کچھ کمپنیوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ بھی یہی نہیں، لیکن مصدق صاحب یہ آپ کو انٹرسٹنگ نہیں لگ رہی بات جس کے متعلق آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی جی آپ کمپلیٹ کر لیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کس چیز کو جھٹلائیں گے. آپ چلیں اس کو جھٹلا دیں گے تو پھر میں ڈیوڈ فینٹن کا ذکر کروں گا، پھر آپ کہیں گے آپ ہر مرتبہ کر دیتے ہیں. یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ حکومت گرائی، پھر اسی ایڈمنسٹریشن. نہیں سر، میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن کے دور میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ مجھے بتائیے اس ایڈمنسٹریشن نے کب عمران خان کے حق میں کوئی بیان دیا؟ اور وہ جو رچرڈ گرینل ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے اور جو ان کا اسپیشل ریپرزینٹیٹو اپوائنٹ بھی ہو چکا ہے، دیٹ مینس کہ وہ اپوائنٹڈ ہی ہے نا اس وقت. بس 15 دن بعد وہ چارج سے بھال لے گا اپنا جب وہ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے گا. وہ متواتر فری عمران خان کے ٹرینڈ چلا رہا ہے. آپ کو ان کا پریشر ہے آنے والوں کا، پرسیپشن یہ ابھر رہا ہے آپ کے متعلق. یہ تو چلے گئے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں بیچارے کی. یہ تو بائیڈن جیسا بائیڈن خود تھا ویسی ایڈمنسٹریشن ہے یہ ہومیوپیتھک. آپ کتنی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. آپ کی بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یعنی پاکستان کے خلاف جو ریزولوشن پاس ہوئی کانگریس میں وہ کس نے پاس کی؟ وہ تمام جو ہیں تمام کانگریس مین اور سینیٹرز جنہوں نے پاکستان کے خلاف خط لکھا اور سائن کیا وہ تمام کے تمام ڈیموکریٹس تھے جن کی ابھی حکومت ہے. جو پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس ہوئی امریکہ میں وہ ریزولوشن کس نے پاس کی؟ وہ تو پاس کی ڈیموکریٹس نے. چلیے آپ آج کی پھر یہ کانورسیشن کو چھوڑ دیں تو وہ پارٹی ڈیموکریٹس کی جس کی پچھلے 4 سال سے حکومت ہے، جس نے بظاہر عمران خان صاحب کو الٹایا، وہی عمران خان صاحب کے حق میں اور اس حکومت کے خلاف ریزولوشنز پاس کر رہی ہے. آپ کو اچھمبے کی بات نہیں لگتی؟ تو یہ آپ تھوڑا سا ایک نئے، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک نیا گمان، آپ کے گمان میں ایک نئی بات ہے، تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے جو آپ کے گمان میں آئی ہے. کیونکہ حقیقی بات اور پرانی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی ریزولوشنز پاکستان کے خلاف عمران خان صاحب نے لابنگ کر کے کروائی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ تو ڈیموکریٹس کے سگنیچرز کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی 60 میں سے 55 کے قریب جو سارے کانگریس مین اور سینیٹرز تھے جنہوں نے سائن کیے تھے وہ سب کے سب ڈیموکریٹس تھے. وہ ریپبلکنس تو نہیں. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. ریپبلکنس تو 3-4 تھے صرف. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، بالکل بڑی ڈیٹیل سے آ گیا. تو عامر بھائی آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ ان مذاکرات کے اندر جب آپ نے ایک فیکٹر دیا کہ 20 جنوری کو ٹرمپ جو ہے اس کی حلفبرداری بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اور ان کے درمیان مذاکرات، آپ نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے؟ مصدق صاحب تو کوئی پریشر لینے کو تیار ہی نہیں ہو رہے اس وقت. میں نے کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، نہیں ہاں، تو میں نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. سارا زور اور شور جو ہے وہ کس چیز پہ ہے کہ ٹرمپ آ رہا ہے اور ہمیں چھڑا رہا ہے. مصدق ملک صاحب نے تو جو آپ کے ذہن میں نادر نسخہ آیا اس کو اڑا کے رکھ دیا. اچھا دیکھیں جس عمران خان کو بائیڈن انتظامیہ نے نکالا اس نے شہباز شریف کے لیے کیا کیا؟ اس نے پاکستانی فوج کے لیے کیا کون سے ٹول پرزے دے دیے، کون سا کیا کر دیا ایسا کام جو آپ کہیں کہ جی عمران کو نکال کے اور انہوں نے ان کو سنبھال دیا؟ پہلی بات. IMF میں کون سی رعایت لے کے دے دی انہوں نے؟ مطلب مجھے یہ بتا دیں آپ. پھر یہ جو پابندیاں ابھی لگی جس کا کئی دنوں سے ذکر ہو رہا ہے، یہ کس کی سہولت کے لیے ہو رہا ہے؟ مطلب اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے وہ جو برکی صاحب پی ٹی آئی کے امریکہ میں بیٹھے ہیں اور وہ ٹرمپ سے بھی مل رہے ہیں، فلانے سے بھی مل رہے ہیں، وہ کس کے لیے شادیانے بجا رہے ہیں؟ ان کے جتنے غیر ملکی ٹرولز بیٹھے ہوئے ہیں غیر ممالک میں، غیر ملکی بھی ہو جاتے ہیں کہ جب آپ امریکن اس شہریت کا حلف لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی تو آپ کو پیدائشی طور پہ مل گئی، حلف نہیں لیا تو آپ نے کہا کہ میں آپ کا یعنی امریکہ کا دفاع کروں گا ہر صورت میں. تو یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی اتنے اچھل رہے ہیں، یہ آپ کو ذہن میں سمجھ میں آ گئی بات کہ میں نے ٹرمپ کا کس حوالے سے کہا؟ میں سمجھ گیا سر، آپ نے تو بڑا کلیریفائی کر دیا خان نے آپ 26 نومبر کے بعد. بالکل سر، پوائنٹ بالکل آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک ایسا کلیریفائی کیا ہے، مصدق صاحب کو بھی کر دیا اور خود کو بھی کر دیا.